وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ سورۃ المائدہ آیت نمبر 3۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الیوم یئس الذین کفروا من دینکم فلا تخشوہم واخشون الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ یہ آیت مبارکہ جب نازل ہوئی تو 10 ہجری تھی، اور اس میں فتح مکہ تو 8 ہجری میں ہو چکا تھا، تو گویا کہ تقریباً سارا ہی عرب وہ اسلام کے زیر نگیں آ چکا تھا، اور جو مسلمانوں کو اپنی کمزوری کی وجہ سے اور اپنی قلت کی وجہ سے خطرہ رہتا تھا کفار کی طرف سے، کیونکہ مشرکین یہی دیکھتے تھے کہ شرذمۃ قلیلون، یہ تو ایک چھوٹی سی جماعت ہے، تو ان کو ختم کرو۔ تو اسی کے لیے وہ غزوہ احزاب اور بعد کی جو جنگیں ہوئی ہیں وہ اسی مائنڈ سیٹ کی وجہ سے ہوئی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس موقع پر ارشاد فرمایا کہ الیوم یئس الذین کفروا من دینکم، آج کفار تمہارے دین سے مایوس ہو گئے، کہ ان کے دل کے اندر جو ایک یہ امید تھی کہ مسلمان تھوڑے سے ہیں، ہم ان کے اوپر غالب آ جائیں گے، ان کو صفحہ ہستی سے مٹا دیں گے، ختم کر دیں گے، تو یہ امید آج ان کی دم توڑ گئی ہے، کیونکہ مکہ فتح ہو چکا ہے، سارا عرب وہ اسلام کے اندر داخل ہو چکا ہے۔ فلا تخشوہم، لہذا تمہیں ان کا کوئی خوف خطرہ اب دل میں نہیں ہونا چاہیے۔ واخشون، مجھ سے ڈرو، یعنی میں نے جو احکامات اب تمہیں دیے ہیں ان کو پورے طریقے سے اپنے عمل میں لاؤ اور دین کے مطابق زندگی گزارو، اور اس خطرے سے تم نکل چکے ہو کہ تم کمزور ہو اور یہ کفار تمہیں ختم کر دیں گے۔ اور آگے ارشاد فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم، آج میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا، واتممت علیکم نعمتی، اور تم پر اپنی نعمت کو تام کر دیا۔ اب یہ آیت مبارکہ جب نازل ہو رہی ہے تو حجۃ الوداع ہے، آپ علیہ السلام نے ایک ہی حج وہ کیا ہے اسلام کے مطلب وحی کے نزول کے بعد۔ وحی کے نزول سے پہلے وہ اگر تھا تو اس کا تو تذکرہ نہیں ہے، وحی کے نزول کے بعد۔ یہ جو عرفہ کا دن تھا، عرفہ کا دن یعنی 9 ذو الحجہ، جس دن حج پڑھا جاتا ہے، جس دن وقوف عرفہ ہوتا ہے، یعنی میدان عرفات میں حجاج کرام ٹھہرتے ہیں، اور وہ ٹھہرنا ہی حج ہے، تو وہ عرفہ کا دن تھا، اور وہ عرفہ کا دن جمعے کا دن تھا۔ تو جمعے کے دن کی اپنی ایک فضیلت اور اہمیت ہے، پھر وقوف عرفہ جس دن ہو رہا ہے 9 ذو الحجہ، اس دن کی اپنی اہمیت ہے، پھر عصر کے بعد کا وقت ہے، اور جمعے والے دن حدیث پاک میں آتا ہے کہ ایک گھڑی قبولیت کی ہوتی ہے کہ جس کے اندر ہر دعا قبول ہوتی ہے۔ اکثر علماء فرماتے ہیں کہ وہ گھڑی جمعے والے دن عصر سے مغرب کے دوران ہوتی ہے۔ اب یہی وقت ہے، جمعے کا دن ہے اور عصر کے بعد کا وقت ہے، اور میدان عرفات کے اندر سب حضرات موجود ہیں، صحابہ کرام بھی اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی، اور جبل رحمت کے قریب ہیں۔ اور جبل رحمت وہ جگہ ہے کہ جہاں اللہ تعالیٰ کی رحمت کا نزول ہوتا ہے۔ آپ علیہ السلام عذبہ نامی اونٹنی پر سوار ہے، اس حالت میں یہ آیات نازل ہو رہی ہیں۔ الیوم اکملت لکم دینکم، یہ آیت مبارکہ اس حالت میں نازل ہوئی ہے۔ اب دیکھیں کہ اس جگہ کی اہمیت کیا ہے اور اس وقت اور دن کی اہمیت کیا ہے، اور یہ جو آیت مبارکہ نازل ہو رہی ہے اس کے اندر کتنی بڑی خوشخبری ہے اس امت مسلمہ کے لیے، کہ اللہ تعالیٰ نے جو حضرت آدم علیہ السلام سے اپنی رحمت کا نزول یعنی شریعت اور احکام کا نزول شروع کیا تھا، اور مختلف انبیاء اور رسل کے اوپر وہ سلسلہ جاری رہا، تو اس سلسلے کی تکمیل ہو گئی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ تو آپ علیہ السلام کی ایک امتیازی اور خصوصی شان یہ ہے
کہ حضرت آدم علیہ السلام سے جس دین کے نزول کا سلسلہ شروع ہوا تھا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر مکمل ہوا، اور اسی ضمن میں اس امت کی بھی امتیازی خصوصیت اور شان ہے کہ یہ وہ امت ہے کہ جنہیں وہ قرآن ملا، جنہیں وہ دین ملا کہ جو دین سارے سابقہ ادیان کو منسوخ کرتا ہے، اور یہ دین ناسخ ہے، وہ ادیان منسوخ ہے۔ وہیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ قیامت تک آنے والے جو زمانے ہیں اور قیامت تک آنے والی جو قومیں ہیں، ان سب کے مسائل کا حل اللہ تعالیٰ نے اس اسلام میں اور شریعت کے اندر نازل فرما دیا۔ اور پہلے انبیاء کرام کے اوپر جو شریعت نازل ہوتی رہی ہے، اس کا یہ مطلب نہیں تھا کہ وہ ناقص تھی اور ادھوری تھی۔ وہ شریعت ان کے زمانے اور ان کے لوگوں کے مطابق تو مکمل تھی، لیکن اللہ تعالیٰ کے علم میں یہ تھا کہ یہ اس زمانے کے اندر تو قابل عمل ہے، لیکن بعد کے لوگوں کے لیے یہ قابل عمل نہیں ہے، اور بعد کے اندر اس کو ہم نے تبدیل کرنا ہے۔ لیکن یہ جو قرآن کی شکل میں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی فرامین کی شکل میں جو دین نازل ہوا ہے، اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ کو معلوم تھا کہ یہ آخری دین تو خیر اسلام ہی ہے، ایک ہی ہے، تو یہ آخری کتاب نازل ہو رہی ہے، اس کے بعد کسی نبی نے نہیں آنا، اس کے بعد کسی کتاب نے نہیں آنا، تو قیامت تک کا جو بھی وقت ہے اور جو بھی حالات ہیں، ان سب مسائل کا حل اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کلیات کی شکل میں نازل فرما دیا، اور پھر ائمہ مجتہدین وہ اجتہاد کر کے قیاس کر کے انہی سے ہر زمانے کے مطابق جزیات کو نکالتے ہیں۔ اور یہ ائمہ کا مسائل کا استنباط کرنا، استخراج کرنا اور جزیات کا نکالنا، یہ اکمال اور اتمام دین کے خلاف نہیں ہے، کیونکہ جو قیاس ہوتا ہے وہ مظہر ہوتا ہے، یعنی مسئلے کو واضح کرتا ہے، مثبت نہیں ہوتا، یعنی نیا مسئلہ نہیں پیدا کرتا۔ تو بہرحال ارشاد فرمائے کہ الیوم اکملت لکم دینکم، آج ہم نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا اور تمہارے اوپر اپنی نعمت کو تام کر دیا، اور ورضیت لکم الاسلام دینا، اور تمہارے لیے دین اسلام کو پسند کر لیا۔ ایک مرتبہ چند یہود کے علماء حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے پاس آئے، کہنے لگے تمہارے قرآن میں ایک ایسی آیت ہے، اگر وہ ہم پر نازل ہوتی تو جس دن اترتی اس دن کو ہم عید کا دن اور جشن کا دن بنا لیتے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ وہ کون سی آیت ہے، تو انہوں نے یہ آیت مبارکہ پڑھی، الیوم اکملت لکم دینکم۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرمانے لگے کہ ہاں مجھے خوب اچھی طرح یاد ہے کہ یہ کس جگہ نازل ہوئی اور کس دن نازل ہوئی، یعنی وہ دن بھی بڑا فضیلت والا تھا اور وہ جگہ بھی بڑی اہم جگہ تھی جس موقع پر اللہ تعالیٰ نے اس آیت مبارکہ کو نازل کیا۔ اور یہ دیکھیں کہ یہ حجۃ الوداع جو ہوا ہے یہ 10 ہجری کے اندر ہوا ہے، تو یہ جو آیت مبارکہ ہے یہ آخری آیات میں سے ہے جو قرآن کریم کی نازل ہوئی ہے، حتیٰ کہ احکامات سے متعلق یہ آخری آیت ہے۔ اس کے بعد احکام سے متعلق کوئی آیت نازل نہیں ہوئی، البتہ ترغیب اور ترہیب کی چند آیات نازل ہوئی ہیں۔ اور اس آیت مبارکہ کے نزول کے بعد صرف 81 دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بقید حیات رہے ہیں اور پھر دنیا سے پردہ فرما گئے ہیں، کیونکہ یہ دیکھیں ذوالحجہ میں یہ آیت مبارکہ نازل ہو رہی ہے 9 ذوالحجہ کو، اور 12 ربیع الاول کو آگے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہے، تو اس لیے یہ آخری آیات میں شمار ہوتی ہے۔ اور یہ دیکھیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے یہ جو بات اشارہ فرمائی تھی کہ ہمیں خوب پتہ ہے کہ یہ کس دن نازل ہوئی آیت اور کس جگہ پر نازل ہوئی ہے، اس سے ایک بات کی طرف اشارہ بھی نکلتا ہے کہ دین اسلام وہ عید منانا یا جشن منانا یا کسی موقع کو خوشی کا موقع بنانا اور اس کو باقاعدہ مذہبی رنگ دینا، یہ خاص واقعات کو یا تاریخی جو وقائع ہیں ان کو بنیاد نہیں بناتا، بلکہ مقاصد دین کو دیکھتا ہے اسلام۔ اب دیکھیں کہ 2 عیدیں ہمیں ملی ہیں، ایک عید الفطر ہے، وہ رمضان المبارک کا مہینہ گزرتا ہے، وہ روزے کا مہینہ گزرتا ہے، تو اس کے بعد فطر معنی افطار یعنی روزے کو کھول لینا، تو وہ فطر کا ہمیں ایک دن دیا گیا ہے
کہ تم اس دن خوشی مناؤ، عید کرو۔ اور اس کے بعد دوسری عید ہمیں دی گئی عید الاضحیٰ، وہ ایک خاص موقع ہے۔ کون سا موقع ہے کہ حج کی عبادت مسلمان سر انجام دیتے ہیں۔ اس سے پہلے دیکھیں رمضان میں روزے کی عبادت پوری کی ہے مسلمانوں نے، تو اس کی خوشی میں اللہ تعالیٰ نے یہ عید دی۔ اور دوسرا موقع ہے حج کی عبادت مسلمان کرتے ہیں، تو اس کی خوشی میں ایک دن ہمیں عطا کیا عید الاضحیٰ کا، اور اس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو ایک سنت تھی وہ ہمارے لیے واجب کی گئی کہ تم بھی یہ قربانی کرو۔ اس کے علاوہ جو خاص دن تھے، اب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بات کو لے لیں کہ اتنے جلیل القدر نبی ہیں، ابو الانبیاء کہلاتے ہیں، اور ان کے ابتلاءات کو قرآن نے ذکر کیا، وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، لیکن قرآن نہ تو ان کی پیدائش کے دن کو محفوظ رکھتا ہے، نہ ان کے وفات کے دن کا تذکرہ کرتا ہے، نہ اس کے منانے کے اوپر کوئی رہنمائی کرتا ہے، لیکن انہوں نے جو عبادات کی ہیں، انہوں نے جو خاص فرائض سر انجام دیے ہیں، جیسے اس میں قربانی ہے، جیسے صفا اور مروہ کے درمیان سعی ہے، جیسے مینا کے اندر 3 مقامات پر رمی ہے اور ختنہ ہے، وغیرہ وغیرہ۔ اب ان چیزوں کو نہ صرف یہ کہ اسلام نے محفوظ رکھا بلکہ ہماری اس شریعت کا حصہ بنایا، لیکن ان کی پیدائش کا دن محفوظ نہیں رکھا گیا۔ اسی طرح حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے، اگر آپ ان کی پیدائش کے دن کو عید کا دن بناتے ہو اور یہ بات کہتے ہو کہ جی اس دن آپ علیہ السلام پیدا ہوئے تو کتنی بڑی نعمت اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملی ہے، تو اس دن کو تو ہمیں عید کا دن منانا چاہیے، تو بھائی پھر جس دن آپ علیہ السلام کے اوپر وحی کا نزول شروع ہوا تو وہ دن ایسا نہیں ہے کہ اس کو بھی منانا چاہیے، وہ اہمیت کا حامل نہیں ہے کہ قرآن کا نزول شروع ہو رہا ہے، اور قرآن اللہ کی آخری کتاب ہے جس پر اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ میں نے تمہارے اوپر اپنے دین کو اور اپنی نعمت کو مکمل کیا، تو وہ دن منانے کا کیا نہیں ہے۔ پھر جس دن بدر کا دن ہوا، مسلمان بے سر و سامانی کی حالت میں، تھوڑے سے 313 اور مقابلے میں 1000 کفار ہیں، تیر و تلوار سے لیس ہیں، اور مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے فتح عطا فرمائی تھی، تو کیا وہ دن 17 رمضان کا وہ عید کا دن نہیں بنتا؟ کیا اس دن کو منانا نہیں چاہیے؟ اور ایک غزوہ تو نہیں ہے، متعدد غزوات ہیں، پھر متعدد سرایہ ہیں کہ جو اسلام کے اندر کیے گئے ہیں۔ پھر اس کے علاوہ صرف یہی نہیں ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر دن معجزہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر دن ایسا ہے 23 سالوں میں کہ اس کو منایا جائے، وہ خوشی کا دن ہے، کیونکہ ہر دن وہ نئے سے نئے واقعات وقوع پذیر ہو رہے تھے اور مختلف معجزات وہ معرض وجود کے اندر آ رہے تھے، ہر معجزہ ایسا تھا اور ہر دن آپ علیہ السلام کا ایسا تھا کہ جس کو منایا جائے۔ اور اسی طرح 1.5 لاکھ صحابہ کرام تھے حجۃ الوداع کے موقع پر، ہر صحابی ایک عجیب شان رکھتے ہیں، ہر صحابی کی زندگی کو آپ پڑھیں تو واقعات ہی واقعات ہیں اور ان کی خصوصیات ہی خصوصیات ہیں۔ تو 1.5 لاکھ صحابہ کرام ہیں، اس کے بعد تابعین کا دور ہے، اس کے بعد اولیاء ہیں، مشائخ ہیں، ان کی کرامات ہیں۔ تو اگر آپ منانے بیٹھ جائیں ان تاریخی واقعات کو تو پھر سال کا کوئی دن تو کجا، کسی دن کا کوئی گھنٹہ بھی ایسا نہیں ہوگا کہ جو کسی خاص واقعے کی یاد نہ آپ کو دلاتا ہو اور وہ اس چیز کا تقاضا نہ کرتا ہو کہ آپ اس کو منائیں۔ تو پھر تو ہر دن ہر گھنٹے میں آپ کو کوئی نہ کوئی عید منانی ہوگی۔ اسلام ان چیزوں کی طرف توجہ نہیں کرتا۔ آپ خود دیکھیں، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس سے بڑھ کر انسانیت کے لیے اور اس کے بعد امت مسلمہ کے لیے، ہمارے لیے کوئی نعمت ہو سکتی ہے؟ آپ بول کر بتائیں، کوئی نعمت ہو سکتی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا جو دن ہے، جو تاریخ ہے، اس سے بڑھ کر کوئی تاریخ ہو سکتی ہے؟ اسلام نے اس کو محفوظ نہیں کیا، اسلام میں وہ محفوظ نہیں ہے۔ آپ خود دیکھ لیں، کتابوں میں جا کر پڑھ لیں
9 تاریخ کا بھی ذکر کیا جاتا ہے، 12 کا بھی ذکر کیا جاتا ہے، 8 کا بھی ذکر کیا جاتا ہے، مختلف اقوال ہیں۔ اس کا مطلب ہے وہ متعین نہیں ہے۔ نہ حضرات صحابہ کرام نے اس کو متعین کرنے کی کوشش کی، نہ انہوں نے کبھی اس کے اوپر کوئی بحث کی، نہ کوئی روایت حدیث کوئی واقعہ صحابہ کرام کا یا آپ علیہ السلام کا موجود نہیں ہے۔ ہاں، سوموار کا دن آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ میری پیدائش کا دن ہے، بقیہ کوئی تاریخ متعین نہیں بتائی۔ اگر اسلام یہ ضرورت محسوس کرتا، جیسے اسلام نے کہا کہ فطر کو تم نے منانا ہے، اور فطر کون سا دن ہوتا ہے؟ یکم شوال ہوتا ہے، اور اسلام نے کہا کہ تم نے عید الاضحیٰ کو منانا ہے۔ عید الاضحیٰ کون سی تاریخ ہوتی ہے؟ 10 ذوالحجہ ہوتی ہے۔ تو اسلام نے متعین طور پر بتا دیا نا کہ تم نے کس دن کیا کرنا ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ پیدائش کو محفوظ نہ رکھ کر ہمیں یہ بتایا ہے کہ ان واقعات کو لے کر بیٹھو گے پھر تو تمہارے لیے سال میں کوئی دن اور دن کا کوئی گھنٹہ نہیں ایسا گزرے گا جس کے اندر تمہارے پاس منانے کے لیے کوئی وجہ نہ ہو۔ اور اگر اسی طرح دوسری طرف چلے جائیں، یعنی غم منانا ہے آپ نے، تو جیسے غم منایا جاتا ہے حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کا، تو پھر کیا وہ دن نہیں غم منانا چاہیے جس دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے؟ کیا اس سے بڑا کوئی نقصان تھا؟ جس دن آپ علیہ السلام دنیا سے گئے ہیں اور صحابہ کرام کی کیا حالت تھی، وہ آپ حضرات نے واقعات سنے ہیں، اور وہ دن کنفرم ہے کہ 12 ربیع الاول تھا، اس میں کوئی شک شبہ نہیں۔ اگر غم ہی منانا ہے تو پھر سب سے بڑھ کر وہ دن ہے۔ اور اگر آپ یہ کہتے ہو کہ ظلم ہوا، تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ پر ان سے بھی بڑھ کر ظلم ہوا تھا کہ ان حضرات کو تو سفر کے اندر یہ واقعہ پیش آیا، حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو اپنے گھر کے اندر محبوس کیا گیا اور ان کو اسی پانی سے محروم کیا گیا جو کنواں انہوں نے خود خرید کر وقف کیا تھا۔ اس سے بڑا بھی کوئی ظلم ہوگا؟ اور پھر کیا آپ یہ نہیں دیکھتے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو مسلح کے اوپر خنجر مارے گئے اور پھر ان کی شہادت اس کی وجہ سے وہ مارد وجود کے اندر آئی ہے؟ تو کس کس واقعے کو لیں گے؟ کیا بیر مونا کا واقعہ ہم بھول گئے کہ جس کے اندر سینکڑوں صحابہ کرام وہ شہید کر دیے گئے تھے، دھوکے سے ان کو بلایا گیا تھا۔ وہ اکثر قراء وہ قرآن کے پڑھنے والے تھے اور ان کو اسی لیے بلایا گیا تھا کہ جی یہ ہمیں قرآن کی تعلیم دیں گے، دھوکے سے بلا کر ان کو شہید کیا گیا تھا۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم 1 مہینے تک قنوت نازلہ پڑھتے رہے تھے۔ کیا وہ دن غم کا نہیں منانا چاہیے؟ کیا جس دن احد میں 70 صحابہ کرام شہید ہو گئے تھے، کیا وہ دن غم کا نہیں ہے؟ تو اگر آپ یوں ہی واقعات لینے بیٹھ جائیں گے تو پھر وہی 1.5 لاکھ صحابہ کرام ہیں، پھر اولیاء ہیں، مشائخ ہیں، تو آپ کو سال کا کوئی دن نہیں ملے گا کہ جس کے اندر آپ نے کوئی غم نہیں منانا۔ تو اسلام ان چیزوں کو نہیں لیتا، اسلام مقاصد کو دیکھتا ہے، مقصد کو، اس کی تعین کرتا ہے۔ اب حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے جب انہوں نے کہا کہ اگر یہ آیت ہم پر نازل ہوتی تو اس دن کو عید مناتے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرمایا کہ ہمیں پتہ ہے کس دن نازل ہوئی، کس جگہ نازل ہوئی، ہم ان چیزوں کو عید نہیں منایا کرتے۔ عید کا جو تصور ہے وہ اللہ دیتے ہیں، اور جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں تصور دیا مقاصد اسلام کے پیش نظر، ہم اسی کو خوشی کا دن مناتے ہیں۔ اس کے علاوہ اگر یہ اس آیت مبارکہ کو آپ دیکھیں تو قرآن تو سارا ہی ایسا ہے کہ اور ہر دن یہ قرآن نازل ہو رہا تھا، پھر تو ہر دن ہی ہم عید منانے لگ گئے۔ تو بہرحال یہ ایک بہت بڑی سعادت کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس امت میں پیدا کیا اور ہمیں ایسا دین دیا جو قیامت تک مسائل کے لیے ایک مکمل دین ہے۔ اور پھر آخر میں ارشاد فرمایا فَمَنِ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ، کہ جو مجبور ہو جائے اپنی بھوک میں۔ یہ اصل میں آیت مبارکہ کے شروع میں تھا نا، کچھ محرمات کو اللہ تعالیٰ نے بیان کیا تھا کہ کیا کیا چیزیں حرام ہیں، یہ اب اسی کی طرف لے کر جا رہے ہیں کہ جو اپنی بھوک میں مجبور ہو جائے، غیر متجانف لإثم، گناہ کی طرف مائل نہ ہو، تو وہ اگر اس کے پاس صرف حرام ہو، حلال نہ ہو اور اس کی جان خطرے میں ہو، تو صرف اپنی جان بچانے کے لیے، پیٹ بھرنے کے لیے نہیں اور لذت کو حاصل کرنے کے لیے نہیں، صرف جان بچانے کے لیے اتنا سا کھا لے جس سے اس کی جان بچ جائے، بھلے وہ حرام ہے تو اس کو اجازت ہے۔ فإن اللہ غفور رحیم، اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے۔ یعنی وہ حلال تو نہیں ہوگا، رہے گا تو وہ حرام ہی،
لیکن اتنا کھانے کی اس کو اجازت ہے کہ جان بچ جائے، اور اللہ تعالیٰ اس کے اس عمل کو معاف فرما دیں گے، اور اس کا ایسا کرنا وہ معفو ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ عطا فرمائے۔